آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا چیلنجنگ موضوع ہے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک تربیتی پروگرام کا خاکہ ہے جسے صحابہ تربیہ پروگرام کا نام دیا گیا ہے۔ جی۔ اب اس نام سے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ کوئی تاریخی یا فرقہ وارانہ بحث ہوگی۔ بالکل، لیکن یہ مواد اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کا مقصد صحابہ کرام کے تربیتی ماڈل کو آج کے دور کے لیے ایک قابل عمل نقشے کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اور اس کی بنیاد قرآن پر ہے۔ ہاں، اور زور معلومات جمع کرنے پر نہیں بلکہ ایک فرما بردار دل تیار کرنے پر ہے۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ جس پر یہ پورا خاکہ کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیت کی تشکیل کیسے ہوئی، اچھا۔ نہ کہ وہ بعد میں کیا بنے۔ ہم اکثر ان کی کامیابیوں اور مرتبے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو عمل تھا، جو پروسیس تھا جس سے وہ گزرے، جی، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ مواد اسی تربیتی عمل کی گہرائی میں اترتا ہے۔ بالکل، یعنی یہ منزل سے زیادہ سفر پر توجہ دینے کی بات ہے۔ تو چلیے اس سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام کیا ہے۔ اچھا، تو یہ خاکہ شروع میں ہی ایک بہت بڑا فرق واضح کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ صحابہ کا ماڈل مدرسے، فقہ یا بحث مباحثے سے شروع نہیں ہوا تھا۔ جی نہیں۔ اس کی ترتیب بہت سیدھی اور واضح تھی۔ پہلے قرآن، پھر تزکیہ یعنی نفس کی پاکیزگی، پھر عمل، اس کے بعد اجتماعیت اور آخر میں ذمہ داری۔ باقی سب کچھ بعد میں آیا۔ اور یہ تو ہمارے روایتی تعلیمی نظام سے بہت ہی مختلف لگتا ہے۔ یہ صرف مختلف نہیں بلکہ بنیادی طور پر الٹ ہے۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مواد دو ماڈلز کا موازنہ کرتا ہے۔ ایک کو یہ بنی اسرائیل ماڈل کہتا ہے جہاں علم جو ہے وہ آپ کی انا کو، آپ کی ایگو کو بڑھاتا ہے، اور پھر بحث ہوتی ہے۔ جی، فخر پیدا ہوتا ہے اور لامتناہی بحث و مباحثے کو جنم دیتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا صحابہ ماڈل ہے جہاں علم تزکیہ کی طرف لے جاتا ہے، جو فرما برداری سکھاتا ہے، اور جس سے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو دو ماڈلز کا فرق ہے یہ صرف کوئی تاریخی حوالہ تو نہیں ہے، یہ تو آج بھی نظر آتا ہے ہر جگہ، ہمارے تعلیمی نظاموں میں، ہماری مسجدوں میں، آن لائن مباحثوں میں۔ بالکل۔ کیا ہم علم صرف بحث جیتنے کے لیے حاصل کر رہے ہیں یا اپنی زندگی بدلنے کے لیے؟ یہی تو سوال ہے، اور یہ پروگرام مکمل طور پر دوسرے ماڈل پر مبنی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی شروعات ہی غلط ماڈل سے ہوئی تو نتیجہ انا پرستی اور تقسیم ہی ہوگا۔ تو آئیے اس کے عملی پہلو پر بات کرتے ہیں۔ یہ پروگرام 5 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ ہے دل کی اصلاح، جو مکی دور کے نچوڑ پر مبنی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ہے انا کی حاکمیت کو توڑنا اور اللہ کی حاکمیت کو دل میں قائم کرنا۔ جی، آج ہم سب اپنی مرضی، اپنی منطق، اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ یہ مرحلہ اس غلامی کو توڑنے کے لیے ہے۔ اور اس میں قرآنی توجہ بھی بہت بنیادی چیزوں پر ہے نا؟ جی، صرف چند بنیادی عقائد، توحید، آخرت پر پختہ یقین، جواب دہی کا احساس، صبر اور اخلاص۔ کوئی پیچیدہ فقہی مسائل نہیں، صرف بنیاد۔ بالکل۔ تو آج کے دور میں اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مواد میں اس کے لیے بڑے عملی طریقے بتائے گئے ہیں۔ جی، اور طریقہ بہت سادہ رکھا گیا ہے۔ یہ مرحلہ 6 سے 12 ہفتوں پر محیط ہے اور روزانہ صرف 10 سے 15 منٹ چاہیے۔ صرف 15 منٹ؟ ہاں، کرنا یہ ہے کہ روز قرآن کی 3 سے 5 آیات پڑھیں اور خود سے صرف ایک سوال پوچھیں۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ آج مجھ میں کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ مجھ میں، دوسروں میں نہیں۔ بالکل، اور پھر سونے سے پہلے اس کے مطابق ایک چھوٹا سا ظاہری عمل کریں۔ یہ تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن شاید اس کی اصل طاقت اس کی سادگی اور تسلسل میں۔ جی، اور یہ سوال کہ مجھ میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، یہ پوری توجہ دوسروں سے ہٹا کر اپنی ذات پر مرکوز کر دیتا ہے۔ یہی تو اصل تربیت ہے۔ مواد یہ بھی کہتا ہے کہ اس دوران کوئی بحث نہیں کرنی۔ کوئی بحث نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ آنا کو سکھا رہا ہے کہ تمہارا کام دوسروں کی نہیں، اپنی اصلاح ہے۔ اور اس مرحلے سے آگے بڑھنے کے لیے ایک شرط بھی ہے۔ جی، اور وہ صرف کوئی چیک لسٹ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی تبدیلی کا پیمانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ نماز زندگی کا ایک لازمی اور مرکزی حصہ بن جائے، صرف ایک رسم نہ رہے۔
گناہ کرنے پر دل پر ایک حقیقی بوجھ اور بے چینی محسوس ہونے لگے، اور تیسری؟ اور دعا مانگنا ایک فطری رد عمل بن جائے، یعنی ہر مشکل اور خوشی میں پہلا خیال اللہ کا آئے۔ واہ! اگر یہ تینوں تبدیلیاں نہیں آتی تو مواد کے مطابق اگلے مرحلے پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بنیاد ابھی کچی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ بنیاد مضبوط ہو، کیونکہ اگر گناہ دل پر بوجھ ہی نہیں بنتا تو پھر حلال اور حرام کے احکامات پر عمل اس کی تحریک کہاں سے آئے گی؟ بالکل، جو کہ میرے خیال سے دوسرے مرحلے کا مرکز ہے۔ جی، تو جب یہ بنیاد قائم ہو جائے تو پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، اطاعت کی تربیت۔ سمعنا و اطعنا۔ بالکل، ہم نے سنا اور اطاعت کی والی کیفیت پیدا کرنا۔ اب جب دل تیار ہو گیا ہے تو اسے حکم ماننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ یعنی ہم نے سنا اور پھر اس پر سوچا، بحث کی، اور اگر ہماری منطق میں آیا تو عمل کیا۔ یہ والا رویہ نہیں چلے گا۔ بالکل نہیں، اس مرحلے میں قرآنی توجہ احکامات پر، حلال و حرام پر اور اپنی منطق پر اللہ کے حکم کو ترجیح دینے پر ہوتی ہے۔ جی، اور یہاں بھی عمل کرنے کا طریقہ بہت انوکھا ہے۔ جی، ہر ہفتے صرف ایک حکم پر عمل کرنا ہے۔ صرف ایک حکم؟ یہ تو پھر بہت آسان لگتا ہے۔ آسان لگتا ہے، لیکن کیا واقعی ہے؟ مواد کہتا ہے کہ اصول ہے ایک حکم پر مکمل عمل۔ سوچیں، ایک ہفتے کے لیے صرف غیبت نہیں کرنی کا اصول۔ کیا یہ آسان ہے جب آپ دوستوں یا دفتر میں بیٹھے ہوں؟ بہت مشکل ہے۔ یا وقت پر نماز پڑھنی ہے کا اصول جب آپ ایک بہت اہم میٹنگ میں ہوں؟ صحیح۔ یا نگاہیں نیچی رکھنی ہے؟ یہ بظاہر آسان احکامات اصل میں نفس پر سب سے بھاری ہوتے ہیں، اور انہیں اس وقت تک دہرانا ہے جب تک اندر سے مزاحمت ختم نہ ہو جائے۔ جی یہ تو ہمارے جدید دور کی ملٹی ٹاسکنگ والی سوچ کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل۔ ہم ہر چیز تھوڑی تھوڑی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ماڈل کہہ رہا ہے نہیں، ایک چیز پر گہری مہارت حاصل کرو جب تک وہ تمہاری فطرت کا حصہ نہ بن جائے۔ اور مواد میں ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ صحابہ نے بہت سے احکامات پر تھوڑا تھوڑا عمل نہیں کیا، بلکہ چند احکامات پر مکمل طور پر عمل کیا۔ جی۔ مقدار پر معیار۔ جی۔ اور اس مرحلے کی شرط بھی بہت سخت ہے، بغیر کسی بحث کے فوری تعمیل، فتوے نہ ڈھونڈنا، یا لیکن میرے حالات مختلف ہیں جیسے بہانے نہ بنانا۔ بالکل۔ یہ دراصل نفس کی اس مزاحمت کو توڑنے کی تربیت ہے جو ہر حکم کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ نے دل کو تیار کیا، پھر اسے حکم ماننا سکھایا، اب تیسرا مرحلہ آتا ہے اور یہ مزید مشکل محسوس ہوتا ہے، قربانی اور آزمائش۔ جی، کیونکہ جب آپ حکم ماننا سیکھ جاتے ہیں تو اگلا امتحان یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اس وقت بھی حکم مان سکتے ہیں جب اس کی کوئی قیمت چکانی پڑے۔ اس مرحلے کا مقصد دل کو دنیاوی آسائشوں، مال و دولت اور سماجی سٹیٹس پر انحصار سے آزاد کرنا ہے۔ اور اس کا عملی طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ ہر مہینے ایک قربانی کی مشق۔ کس قسم کی قربانی؟ یہ بہت ذاتی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ایسا مالی صدقہ ہو سکتا ہے جو دل پر واقعی بھاری گزرے، نہ کہ جیب میں پڑے چند سکے۔ جی، یا اپنی کسی بہت آرام دہ عادت کو چھوڑنا، یا عوامی سطح پر سچ کے ساتھ کھڑا ہونا، چاہے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں۔ بالکل۔ یا کسی ایسے شخص کو معاف کرنا جو آپ کے خیال میں اس کا بالکل مستحق نہیں۔ اور یہاں ایک شرط ہے جو مجھے بہت گہری لگی، اس کا اعلان نہیں کرنا۔ یہ بہت اہم ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں یہ بات بہت بڑی ہے۔ ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس کی تصویر لگا کر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں۔ جب تک لائکس نہ مل جائے وہ کام مکمل نہیں لگتا۔ ہاں، یہ مواد تو براہ راست اسی دکھاوے کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ بالکل، یہ ریاکاری کے خلاف ایک براہ راست اقدام ہے۔ یہ تربیت ہے کہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کی تعریف کے لیے۔ اور اس مرحلے سے آگے بڑھنے کی شرط یہ ہے کہ دنیاوی نقصان پر انسان جذباتی طور پر ٹوٹ نہ جائے اور سماجی منظوری کے مقابلے میں اللہ کی رضا کو ترجیح دینے لگے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ پہلے 3 مراحل تو بہت ذاتی اور انفرادی لگتے ہیں، دل کی اصلاح، اطاعت، قربانی۔ جی، یہ سب ایک شخص کی اپنی ذات سے جنگ ہے۔ لیکن اسلام تو صرف انفرادی دین نہیں ہے، تو کیا یہ پروگرام اس انفرادی تبدیلی کو ایک کمیونٹی میں بدلنے کے بارے میں بھی کچھ کہتا ہے؟ جی بالکل، اور یہی چوتھا مرحلہ ہے، اجتماعیت کی تشکیل۔ اخوت کا ماڈل؟ جی، ان 3 انفرادی مراحل کے بعد یہ پروگرام انفرادی سے اجتماعی کی طرف سفر کرتا ہے۔ اور اسے عملی طور پر کیسے کیا جائے گا؟
مواد تجویز کرتا ہے کہ 3 سے 7 افراد کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے جائیں، اچھا، اور ان گروپس کے کچھ بنیادی اصول ہوں گے جو بہت اہم ہیں۔ کوئی بحث مباحثہ نہیں، کوئی فرقہ وارانہ لیبل نہیں، اور کوئی ایک دوسرے پر برتری جتانے کی کوشش نہیں۔ کوئی بحث نہیں، کوئی فرقہ وارانہ لیبل نہیں۔ یہ 2 اصول ہی اگر ہم اپنا لیں تو ہماری آدھی سے زیادہ اجتماعی مشکلات ختم ہو جائیں۔ یہی تو مقصد ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ اور ان گروپس میں کیا سرگرمیاں ہوں گی؟ ہفتہ وار سرگرمیاں بھی تجویز کی گئی ہیں، مل کر قرآن پر غور و فکر کرنا، ایک دوسرے کا حساب کرنا، اور مل کر کوئی ایک اجتماعی عمل کرنا۔ یعنی ایک دوسرے کی مدد اور اصلاح کا ایک محفوظ ماحول۔ جی، جہاں آپ اپنی کمزوریاں بتا سکتے ہیں اور کوئی آپ کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ اور اس مرحلے کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ گروپ کے اندر آنا کم ہو جائے اور تنقید کو ذاتی دشمنی سمجھے بغیر قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ ایک دوسرے کے آئینے کا کام کریں، جج کا نہیں۔ بالکل۔ تو آپ نے اپنا دل ٹھیک کیا، حکم ماننا سیکھا، قربانی دینا سیکھی، اور پھر ایک ایسی کمیونٹی کا حصہ بن گئے جو آپ کو سہارا دیتی ہے۔ اس کے بعد کیا؟ نہیں، مواد کے مطابق ایک آخری مرحلہ باقی ہے، 5واں مرحلہ ہے ذمہ داری اور قیادت، جسے خلافت کی ذہنیت کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے صرف اسلام سے لینا نہیں ہے، بلکہ اسے آگے پہنچانے کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے۔ یعنی اسلام کے صرف صارف بننے کے بجائے ہدایت کو دوسروں تک پہنچانے والے یعنی ڈسٹریبیوٹر بننا ہے۔ یہاں قرآنی توجہ انصاف قائم کرنے، اپنے کردار کے ذریعے دعوت دینے اور حکمت پر ہوتی ہے۔ جی، مجھے اس مرحلے کے نفاذ کا طریقہ بہت پسند آیا۔ مواد کہتا ہے کہ ہر شخص ایک ذمہ داری اپنائے، کوئی عہدہ یا سٹیج تلاش نہ کرے۔ کوئی عہدہ یا سٹیج نہیں، یہ بات بہت اہم ہے۔ یہ ذمہ داری خاندان کی اصلاح ہو سکتی ہے، اپنے کاروبار کو اخلاقی اصولوں پر چلانا ہو سکتا ہے، تعلیم کا میدان ہو سکتا ہے، سماجی انصاف کے لیے کام کرنا ہو سکتا ہے، یا صرف اپنے کام کو اتنی مہارت اور ایمانداری سے کرنا کہ وہ خود ایک خاموش دعوت بن جائے۔ بالکل۔ یہ قیادت کے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ قیادت کا مطلب شہرت یا طاقت نہیں، بلکہ اپنے حصے کی ذمہ داری اٹھانا ہے۔ اور اس مرحلے کی کوئی ظاہری شرط نہیں ہے؟ نہیں، مواد کہتا ہے کہ اس مرحلے تک پہنچنے والا شخص خود ہی اس کی عملی شکل ہوتا ہے۔ اس کا کردار، اس کی امانت، اس کا انصاف ہی اس کی اہلیت کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ جی، اسے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو ان تمام مراحل کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ مواد کچھ بہت واضح انتباہات بھی دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اپنی روحانی ترقی کی شروعات فقہ کی بھاری بھرکم کتابوں یا سیاسی اسلام کے نعروں سے نہ کریں، بالکل، اور نہ ہی دوسروں کی تردید کرنے کے کلچر سے۔ بلکہ شروعات بہت سادہ اور بنیادی ہونی چاہیے۔ ایک دل، ایک عادت، ایک حکم، ایک قربانی۔ یہ ایک ایک اینٹ رکھ کر مضبوطی سے تعمیر کرنے کا فلسفہ ہے۔ جی، اور آخر میں ایک خود احتسابی کا پیمانہ دیا گیا ہے جو بہت ہی دلچسپ اور گہرا ہے۔ ہاں، وہ بات تو کمال کی ہے۔ یہ پروگرام خود ایک آئینہ ہے۔ وہ کیسے؟ مواد کہتا ہے اگر یہ پروگرام آپ کو بہت سست محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انا اب بھی قیادت کر رہی ہے اور فوری نتائج چاہتی ہے۔ واو! اور اگر یہ بہت آسان محسوس ہوتا ہے؟ تو آپ تیار ہیں؟ یہ تو بہت گہری خود احتسابی ہے۔ یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ روحانی طور پر کہاں کھڑے ہیں۔ جی، اگر آپ بڑی بڑی تبدیلیوں اور فوری کامیابیوں کے خواہاں ہیں تو شاید آپ کا نفس بے صبرا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ان چھوٹے، مسلسل اور ٹھوس اقدامات میں حکمت نظر آتی ہے تو آپ صحیح راستے پر ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم نے ایک ایسے تربیتی نظام کے خاکے پر بات کی جو صحابہ کرام کی تشکیل کے عمل سے متاثر ہے۔ یہ 5 مراحل پر مشتمل ایک سفر ہے جو دل کی اصلاح کی گہرائی سے شروع ہو کر معاشرے میں ایک ذمہ دار فرد بننے کی بلندی پر ختم ہوتا ہے۔ اور اس کا پورا زور اندرونی تبدیلی، چھوٹے قابل عمل اقدامات اور بتدریج ترقی پر ہے۔ یہ کوئی جلدی کا راستہ نہیں بلکہ ایک ٹھوس راستہ ہے۔ اور یہ مواد قاری کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑتا ہے کہ وہ اس معلومات کو کیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ چاہے وہ اسے سمجھ کر ایک طرف رکھ دیں یا اسے ایک عملی روڈ میپ کے طور پر اپنائیں۔ تو سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا نقطہ یہی ہے۔ جی، کہ اگر یہ ایک نقشہ ہے تو اس نقشے کے پہلے مرحلے کی بنیاد پر آج وہ سب سے پہلا، سب سے چھوٹا اور سب سے آسان قدم کیا ہو سکتا ہے جو اٹھایا جائے، بغیر کسی بہترین پروگرام، گروپ یا استاد کا انتظار کیے۔ بالکل۔